السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گڈ مارننگ دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ بہت اچھے ہوں گے۔ قاسمی ہیلتھ کیئر یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے آج کا ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ ہائپو ٹینشن کے بارے میں ہے، جسے لو بی پی کہتے ہیں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ایک دل رکھا ہے، اور دل سے متعلق دو قسم کی وینس ہیں، نسیں ہیں۔ ان میں سے ایک کو آرٹریز کہتے ہیں، دوسری کو وینس کہتے ہیں۔ تو دل اور یہ آرٹریز اور یہ وین، یہ تینوں مل کر انسان کے جسم میں خون کے بہاؤ کو، خون کے فلو کو نارمل رکھنے کا کام کرتی ہیں۔ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ مثلاً انسان کا یہ دل ہے، اس کا کام ہے پمپنگ کرنا، پمپنگ آف بلڈ۔ جب یہ پمپ کرتا ہے، سکڑتا ہے اس طریقے سے، تو اس وقت خون کا بہاؤ جتنا ہوتا ہے اس کو سسٹولک بولتے ہیں۔ اب یہی جب ریلیز ہوتا ہے اور اس وقت خون کا بہاؤ جتنا ہوتا ہے اس کو ڈسٹولک بولتے ہیں، اسی کو ہائپو ٹینشن کہا جاتا ہے، یعنی لو بی پی۔ تو آج کا موضوع میرا لو بی پی ہے۔ دوستو، یوں سمجھیے کہ تندرست انسان کا بی پی سسٹولک 120 سے 130 ملی میٹر ہونا چاہیے، اور ڈسٹولک 90 سے لے کر 80 ہونا چاہیے۔ یوں کہہ لیجئے اوپر والا جو بی پی ہوتا ہے وہ 120 سے لے کر 130 ہوگا تو نارمل مانا جائے گا، اور نیچے والا بی پی 90 سے لے کر 80 تک بھی نارمل مانا جاتا ہے۔ لیکن یہی بی پی 90 22 60 سے جب کم ہو جاتا ہے تو یہ ہائپو ٹینشن یعنی لو بی پی کہلاتا ہے، اور اسی میں انسان کو پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ علامات کیا ہوتی ہیں کہ اسے ہائپو ٹینشن ہو گیا ہے؟ مثلاً وہ سست ہو جاتا ہے، کمزوری کا احساس کرنے لگتا ہے، سر میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے، پیروں میں خاص طور سے اس کو جو ہے کمزوری کا احساس ہونے لگتا ہے، ورٹیگو یعنی چکر کے اندر وہ بندہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ علامات ہوتی ہیں کہ اس کو ہائپو ٹینشن یعنی کہ بلڈ پریشر لو کی شکایت ہو گئی، بلڈ پریشر کم ہو گیا ہے۔ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ جسم سے کسی طرح بھی پانی کا زیادہ نکل جانا، مثلاً اس کو قے ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح خدا نخواستہ کہیں وہ کٹ گیا ہے، خون کا زیادہ بہاؤ ہو گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اس کی وجہ سے، یا اس کو ڈائریا ہو گیا ہے، قے بھی ہوئی ہیں اور لوز موشنز بھی ہو گئے ہیں، جسم سے پانی زیادہ نکلنے کی وجہ سے بھی لو بلڈ پریشر انسان کو ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، لو بلڈ پریشر دیکھا جائے بہت مرتبہ تھوڑی احتیاط سے اور گھریلو غذاؤں پہ تھوڑا دھیان دینے سے ہی انسان ٹھیک کر سکتا ہے۔ اس کے لیے اول وہلے میں دواؤں کے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مثال کے طور پر پانی کا زیادہ استعمال کرے، 4 سے 5 لیٹر پانی دن بھر میں وہ استعمال کرے، اور اپنی غذاؤں کے اندر نمک والی چیزیں نمک بڑھا دے، اور نمک مثلاً سلاد میں نمک بڑھا دیا، یا پاپڑ کا استعمال کر لیا، یا کچھ تلی بھنی چیزیں جن میں نمک کا استعمال ہوتا ہے ان کا استعمال کر لیا، یا نمک والا پانی استعمال کر لیا۔ اسی طرح چائے ہے، کافی ہے، ان میں کافین ہوتی ہے، تو یہ بھی جو ہے بلڈ پریشر کو لو سے تھوڑا سا بڑھانے کا کام کر سکتی ہے۔ اسی طرح آپ گھول جس کو بولتے ہیں گھروں میں، اس کو لوگ جانتے بھی ہیں کہ ایک گلاس گنگنے پانی کے اندر آدھا لیموں نچوڑ لیا جائے، اور اس کے اندر تھوڑا سا برائے نام شکر ڈال کر، ہلکا سا نمک ڈال کر، اور اچھی طرح سے گھول کے پی لیا جائے، تو یہ بھی بعض وقت مفید ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوستو، میں ایک اور دیسی چیز آپ سے بتانا چاہوں گا کہ 25 سے 30 کشمش رات میں انسان پانی میں بھگو دے اور صبح ان کا استعمال کر لے، تو اس سے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ اس کے جسم میں آئرن بھی بڑھے گا، اور ہیموگلوبن یعنی خون میں بھی اضافہ ہوگا، اور چہرے کا گلو بھی یہ بڑھائے گا، اور لو بلڈ پریشر کی بیماری کو بھی یہ ختم کر دے گا۔ دوستو،
یہ ہے لو بلڈ پریشر، اور اول کوشش یہی ہو کہ گھریلو چیزوں کے استعمال سے اس کو کنٹرول کر لیا جائے۔ اور اس میں احتیاط کی بات جہاں تک ہے تو لیٹا ہوا بندہ جو لو بی پی کا شکار ہے وہ ایک دم اس کو کھڑے نہیں ہونا چاہیے، اچانک ایک ساتھ سڈن جس کو بولتے ہیں کھڑا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آہستہ آہستہ اس کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو اپنے ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں کے اوپر چڑھا کر بیٹھ جائے، تو یہ بھی لو بلڈ پریشر کو ختم کرنے میں بہت ہی معین اور مددگار ہے۔ اسی طرح اکڑوں بیٹھ کر اپنے سرین کو تھوڑی دیر کے لیے وہ اٹھا لے اور پنجوں کے بل اگر وہ بیٹھ جاتا ہے 2-4 منٹ، تو اس سے بھی اس کو راحت اور آرام مل سکتی ہے۔ جہاں تک دواؤں کی بات ہے کہ اگر زیادہ پریشانی اس کو ہو رہی ہے، چکر کا زیادہ اس کو آ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں دواؤں کا بھی سہارا لے لینا چاہیے، یہی عقل مندی ہے۔ دوستو، دواؤں کی بات جہاں تک آتی ہے تو جیسا کہ میری عادت ہے کہ میں ہومیوپیتھک دواؤں کا مشورہ دیتا ہوں، تو اس سلسلے میں سب سے پہلی دوا ہے کونیم 200 طاقت میں، کہ وہ بندے کو صبح اور شام 2 وقت ڈائریکٹ اس کے 3 قطرے اپنی زبان پر استعمال کرنے سے انشاءاللہ اس میں کافی افاقہ ہو جاتا ہے۔ اور اس سلسلے کی دوسری دوا ہے جلسمیم۔ جلسمیم 30 پاور میں 30 طاقت میں اگر بندہ استعمال کر لیتا ہے، دن میں 3 مرتبہ صبح اور دوپہر اور شام 2 بوند ڈائریکٹ اپنی زبان پر، تو انشاءاللہ اس کو بہت راحت مل جائے گی۔ جلسمیم کی علامات اور سمٹم میں یہ ہے کہ سر درد اس کا شروع ہوگا تو گدی کی طرف سے، یعنی سر کے پچھلے حصے سے سر درد شروع ہو کر آگے تک آئے گا، اور سر کافی سے زیادہ بوجھ والا اس کو محسوس ہوگا۔ اس سلسلے کی تیسری دوا ہے ڈیجیٹلس 30 پاور میں، یہ بھی جو ہے لو بلڈ پریشر کی کافی بہتر دوا ہے۔ اسی طرح ایک دوا آتی ہے ایبس نائگرا، اور اس کی علامات میں یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد خاص طور سے اس کو پریشانی کا سامنا ہو، کمزوری کا احساس ہو، سر کا بھاری پن اور سر میں چکر آنے کی شکایت ہو، تو ایبس نائگرا 30 پاور میں صبح دوپہر شام اس کو استعمال کر لینا چاہیے۔ ان دواؤں کے ساتھ ساتھ مدر ٹنکچر کا ایک فارمولہ بھی آپ یاد رکھ لیجئے۔ 2 دوائیں ہیں جن کو آپس میں جو ہے مکس کر کے استعمال کرنا ہے، اس سے بھی لو بلڈ پریشر میں کافی راحت اور آرام مل جاتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے کیکٹس مدر ٹنکچر، اور دوسری دوا ہے کرٹیجیس مدر ٹنکچر۔ ان دونوں کو آدھے کپ گنگنے پانی میں 20 قطرے ملا کر صبح دوپہر شام استعمال کرنے سے انسان کو بہت حد تک راحت اور سکون مل جاتا ہے۔ اسی طرح ریکویج کمپنی کی R44 ایک ڈراپ ہے، وہ ڈراپ اگر وہ استعمال کر لیتا ہے دن میں کیفیت کے اعتبار سے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ 10 قطرے پانی میں ڈال کر، آدھی کپ پانی میں ڈال کر اگر وہ استعمال کر لیتا ہے تو اس سے بھی اس کو سکون اور راحت مل جائے گی، اور 2-4-5 دنوں کے استعمال سے انشاءاللہ پورے طریقے سے بلڈ پریشر کا جو لو ہے، اس کا بلڈ پریشر لو کی شکایت اس سے دور ہو جائے گی۔ تو دوستو، یہ تھا ہائپو ٹینشن، جس کو لو بی پی بھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو اور یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں تو آپ زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کیجئے، اور چلیے پھر ملتے ہیں کسی اچھے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔